ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود ہیں عدنان عادل صاحب. عدنان صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے. کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں, سردی کم ہو گئی ہے, بارش بھی ہلکی ہلکی لاہور میں ہو رہی ہے تو موسم اچھا. لیکن جو فیصلہ آیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی وہ تو سب کو توقع تھی کہ ایسے ہی فیصلہ آئے گا. آج کل ان کے خلاف ہی ہوا چل رہی ہے نا, ہوا چلتی ہے پاکستان میں, کبھی نواز شریف کے خلاف, کبھی اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف, آج کل ان کے خلاف ہوا. مائنس سمجھے پی ٹی آئی کو؟ نہیں مائنس پی ٹی آئی نہیں, یہ تو ہے کہ ان کا نشان چھن گیا, لیکن پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. پارٹیاں آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی دنیا میں. سیاسی پارٹی جب ایک دفعہ بن جاتی ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور لوگوں کی اس سے لائلٹی پیدا ہو جاتی ہے جو بہت طویل عرصے تک قائم رہتی ہے. ہم نے یہ دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تو بہت کوششیں ہوئیں, ان کو پھانسی ہو گئی بانی جو تھے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی قائم رہی اور ماشاء اللہ کے کوڑے بھی لگے, جیلیں بھی ہوئیں, لیکن پارٹی نہیں ٹوٹ سکی. جب بے نظیر بھٹو نے 88 کا الیکشن لڑا تو پھر جیت گئی, اکثریت حاصل کر لی. تو پارٹیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی. ہاں یہ ہے کہ اس وقت مشکل ٹائم ہے پی ٹی آئی پہ. اگر 8 فروری کو بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل پڑے پی ٹی آئی کے سپورٹرز, تو نقشہ بدل بھی سکتا ہے اور ان کے لیے بہتری بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سال ذرا مشکل ہوگا ان کے لیے. عدنان صاحب کل والے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, جو 10 سال قید ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں زیادہ تر قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ بہت جلدی کیس کو چلایا گیا اور ان کو جرح کرنے کا جو حق تھا ان کے وکلا کا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا, اور وہ خود ہی استغاثے کے ہی جونیئر وکلا نے جرح کر کے بس کیس کو نپٹانے کی. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میرا تو آخری جو بیان ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا اور فیصلہ سنا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ پروسیجرل ایشوز کے معاملے پہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ریورس ہو جائے یا معطل ہو جائے. معطل تو یہ ہو سکتا ہے اور ان کی ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں, معطل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی باری بعض اوقات سال 1.5 سال بعد آتی ہے ہائی کورٹ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سال ہے نا یہ مشکلات میں گزرے گا پی ٹی آئی کا بھی, اور ہو سکتا ہے کہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے اس میں. وہ تو اگر ہائی کورٹ میں ان کا موقف تسلیم نہ کیا تو بڑھ بھی سکتی ہے, لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں جب ان کی ضمانت ہوئی تھی اسی مقدمے میں تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ آپ تو معصوم ہیں بانی پی ٹی آئی کو, اور اس پہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھا جو مراسلہ لکھا گیا تھا جسے عام سائفر کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں, ایک مراسلہ تھا جو پاکستانی سفیر نے لکھا تھا, وہ گم ہو گیا وہاں سے. وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو دستاویزات کی ذمہ داری تو کسی اور کی ہے. بہرحال صرف اتنا کیس وہ کہتے ہیں اس پہ بنتا ہے, لیکن یہ تو اب فیصلہ کرنا ہائی کورٹ کا کام ہوگا. جب ہائی کورٹ میں اس کی اپیل سننا شروع کرے گی تب پتہ چلے گا. عدنان صاحب اگر سیاسی رخ دیکھیں اس فیصلے کا تو آپ کو لگتا ہے انتخابات میں نون لیگ کو فائدہ ہوگا اس ڈیسیجن سے؟ جی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر بددل اور مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں پھر تو نون لیگ کو فائدہ ہوگا, لیکن اگر وہ اس فیصلے سے زیادہ مشتعل ہو کے جوش و جذبے سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکل پڑیں اور مظلومیت کا تاثر ابھرے پی ٹی آئی کی, تو انہیں ان کے جو آزاد امیدوار کے طور پر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ووٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں کہ کون حکومت میں آ رہا ہے اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ان کے مفادات ہوتے ہیں, کیونکہ ہلکے کے مفادات بھی تو ہوتے ہیں. جی تو وہ پھر اب شاید نون لیگ کی طرف رخ کریں گے پنجاب میں. جی تو عدنان صاحب اب یہ ساری سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اب, چونکہ جو وہاں پہ امیدوار ہیں ان کو اس سے فرق پڑے گا, یعنی عوام جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کم نکلے گی, کیونکہ عمران خان سے بانی پی ٹی آئی سے لوگوں کی زیادہ جذبات جڑے ہوئے ہیں. ہاں دیکھیں یہ تو اب دونوں, میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ضد میں آ کر زیادہ نکل جائیں, مظلومیت کہ بھئی یہ مظلوم ہے ہم نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو شاید ان کے حق میں بہتری ہو جائے. تو اگر ایسا ہوا, کے پی کا ماحول مختلف ہے پنجاب سے, کے پی میں شاید لوگ زیادہ نکلے, وہاں پہ کوئی ہلکا پھلکا احتجاج بھی ہوا ہے. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, سوری میں جو بڑے ذہن میں سوال ہے, اور پھر ہاں ضرور 50 روپے کا اسٹامپ لے کے اور وہ بھی ملک سے باہر چل جائے؟ نہیں, اگر ہوتا تو اب تک چلے جاتے. وہ ان کی شخصیت اور طرح کی ہے, وہ شاید اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ وہ باہر چلے جائیں. البتہ یہ ہے کہ جو دوسرا توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس, اس میں شاید ان کی وائف کو بھی سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اریسٹ کر لیا جائے 1-2 روز میں. تو لیکن یہ کہ مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں. 4 کیسز ہیں ان کے اوپر بڑے, ایک تو جس میں ان کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی توہین, دوسرے سائفر کیس میں بھی سزا ہو گئی ہے, تیسرا ہے توشہ خانہ کیس, چوتھا ہے القادر ٹرسٹ. یہ 4 کیسز ہیں جو ان کے اوپر خاصے, جن کے اوپر ان کو. عدنان صاحب ایک اور خبر میری نظروں سے گزری, اس میں یہ کہ پی ٹی آئی سپورٹرز نے انلسٹ کیا ہے 2 پاورفل لابیز کو یو ایس میں, تاکہ وہ جو جمہوری حلقے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور کوئی پریشر بلڈ کریں. تو یہ ٹیکنیک کام کرے گی؟
किसी हद तक तो करेगी, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे लॉबिस्ट के ज़रिए ही कांग्रेस के जो अरकान पार्लिमान हैं उनको उन तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाया जा सकता है। और अमेरिका में एक बहुत बड़ा ग्रुप लॉबी ऐसी है जो इंसानी हकूक़ और प्रेस फ्रीडम और जमहूरियत को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, तो उस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए लॉबिस्ट हायर करना ज़रूरी हो जाता है। तो उससे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। और पाकिस्तान में चूँकि अमेरिका का हम इत्तेहादी हैं और उनका असर रसूख बहुत है, हमारी माली इमदाद और हमारे जो माली मामलात हैं उनमें उनका ताउन शामिल होता है, तो इसलिए अमेरिका के साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने हमें वक्त दिया।